Objection. There was one guy. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا میزبان صادق جعفری ہیلتھ کرائم کے ساتھ حاضر ہے. آج ہمارا موضوع گھریلو تشدد سے متعلق ہے. ہماری پہلی مہمان سارہ زمان صاحبہ ہیں جو ایک مقامی NGO چلا رہی ہیں. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اور ناظرین، ہمارے دوسرے مہمان رانا آصف حبیب صاحب ہیں جو کہ ایک مقامی NGO سے متعلق ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک. پہلے ہم آپ سے سارہ صاحبہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جو آپ کی جو NGO ہے اس کا بیسکلی مقصد کیا ہے؟ جس ادارے سے میرا تعلق ہے جس کا نام وار اگینسٹ ریپ ہے، جو کہ اردو میں اگر آپ کہیں تو جنسی تشدد کے خلاف جنگ، یہ اس کا مطلب بنتا ہے. ہمارا کام بیسکلی بچوں اور خواتین کے ساتھ جس بھی قسم کا جنسی تشدد ہوتا ہے، خاص طور پہ ریپ، اس پہ ہم کام کرتے ہیں، جس پہ ہم خواتین اور بچوں کو لیگل یعنی کہ قانونی امداد دیتے ہیں. طبی امداد کی اگر ان کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہم فراہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ کسی بھی طرح کی ان کو تکالیف ہوں پولیس کی طرف سے FIR رجسٹر کرنے میں یا طبی علاج میں اگر ان کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے یا گھر سے وہ دربدر ہو رہے ہیں ان کے ساتھ جو حادثہ ہوا اس کی وجہ سے، تو جس بھی طرح کی ان کو مدد درکار ہوتی ہے وہ ہم ان کو فراہم کرتے ہیں. اور آصف صاحب، آپ کی NGO کس سے ریلیٹڈ ہے؟ ہمارے جو انیشیٹر ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن جو ہے، ہمارا جو بیسک ایشوز ہیں، ہم اس میں جو بھی انسانی ترقی سے خاص طور پہ خواتین اور بچوں کے جو ایشوز ہیں ان میں اسپیشلی اسٹریٹ چلڈرن کا جو ایشو ہے، جو بچے گھروں سے بھاگ کر سڑکوں پر رہتے ہیں یا ہوم لیس لوگ ہیں، ان کو ہم ایڈریس کرتے ہیں. اور جو ہمارے پاس فیمیل کے فیملی کاؤنسلنگ کے جو ایشو آتے ہیں ان پہ خاص طور پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں. اور اسی کے حوالے سے ہمارا ایک ریسورس سینٹر ہے، ایک نجی سیلولر کمپنی کے ساتھ ایک ہماری ہیلپ لائن ہے جو کہ ایزیلی ایکسیسیبل ہے. لوگ اپنے ایشو کے لیے جو ہمارے 120 آرگنائزیشن نیٹ ورک پارٹنر ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم کام کرتے ہیں. سارہ صاحب، ابھی کل آپ نے ایک نیوز پڑھی ہوگی کہ ایک 7 سال کی بچی کے اوپر بری طرح سے اس کو مالکن نے مارا پیٹا اور اس کے ناخون اکھیڑ دیے اور مختلف طریقے سے جلایا گیا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو چھوٹے بچے جو گھروں میں نوکریاں کرتے ہیں ان کے لیے کوئی قانون سازی ہونا چاہیے؟ قانون سازی تو بے شک ہونی چاہیے، لیکن ابھی تک جس قانونی لیول پہ جو پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ کہ ڈومیسٹک وائلنس یعنی کہ گھریلو تشدد پہ وہ خواتین، بچے یا حضرات یا بوڑھے لوگ جو کہ ایک گھر کے اندر رہتے ہیں اور ایک دوسرے پہ تشدد کرتے ہیں، اس پہ تو قانون بنایا گیا، نیشنل اسمبلی سے بھی پاس ہوا، سینٹ سے بھی پاس ہوا، ابھی سندھ پہ بھی اس پہ قانون سازی ہو رہی ہے. لیکن جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو کہ جس کو ہم ڈومیسٹک سٹاف یا ڈومیسٹک ورکرز کہتے ہیں، جو کہ ایک امپلائر اور ایک امپلائی کا ریلیشن شپ ہے، اس کے اوپر اس وقت کوئی نہ تو قانون موجود ہے اور نہ اس پہ ایز سچ کوئی پیش رفت ہو رہی ہے. لیکن سارہ صاحبہ، خاص طور سے پنجاب میں ایک کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے لوگ سال بھر کے لیے نوکر ہائر کرتے ہیں، جی، بانڈڈ لیبر جسے ہم کہتے ہیں. جی، اور اس کو مختلف، جیسے میں نے ہائر کر لی، میں نے آپ کو پرووائڈ کر دیا، آپ نے آگے کسی اور کو پرووائڈ کر دیا. اس کے متعلق کسی قسم کا چیک اینڈ بیلنس ہے گورنمنٹ کے پاس؟ دیکھیں، یہ ایک تو فارم آف سلیوری ہے، بانڈڈ لیبر جسے ہم کہتے ہیں، کہ ایک بچہ جو ہے وہ پیدا ہوا ایک ایسی سچویشن میں کہ اس کو تھوڑا بڑا ہو کے کسی کے گھر کام کرنا ہے اور پھر پوری یا تو وہ زندگی وہیں رہے گا یا اس کو بیچ دیا جائے گا کسی اور کو اور وہ وہاں کام کرتا رہے گا. تو یہ سلیوری کی ایک فارم ہے اور یہ بانڈڈ لیبر کہلاتا ہے. یہاں پہ پاکستان میں ویسے تو سلیوری جو ہے اس کو حکومت بھی کنڈیم کرتی ہے اور NGOs بھی کنڈیم کرتے ہیں، لیکن اس پہ جہاں تک چیک اینڈ بیلنس کا تعلق ہے، بیکاز آپ کے پاس کوئی ایسے قوانین اسپیسیفکلی موجود نہیں ہے جو ڈومیسٹک ورکرز جیسے ہیں ان کے لیے بنائے گئے ہوں. تو کیونکہ یہ جو ایشو ہے یہ لیبر کا ایشو ہے. ڈومیسٹک وائلنس جب ہم کہتے ہیں وہ فیملی ایشو اور ہاؤس ہولڈ کے ایشوز میں دیکھیں نا، وہ بچہ جو ہے یا وہ بچی جو ہے گھر میں ہی کام کر رہی ہے نا، فیملی ممبر کی طرح سے ہوتی ہے، اور ساتھ بیٹھ کے ٹی وی بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، بچوں کو کھلا بھی رہی ہوتی ہے، بچوں سے کھیل بھی ہوتی ہے، پارٹ آف وہ فیملی ممبر ہوتی ہے. وہ ٹھیک ہے، لیکن اس وقت جو مطلب ڈومیسٹک وائلنس جہاں تک پاکستان میں اس وقت جو ڈیفائن کیا جا رہا ہے لیگلی، جس پہ قانون سازی ہو رہی ہے، اس میں یہ بچے جو کہ امپلائڈ ہیں، جن کو پیسے یا تو دیے جا رہے یا نہیں بھی دیے جا رہے لیکن وہ امپلائڈ ہیں، وہ وہاں کام کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے یہ لا نہیں ہے، ان کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے.
رانا صاحب یہ بتائیں، یہ جو بچے عام طور پہ 8-10 سال کی عمر میں گھروں سے بھاگتے ہیں اور مختلف ریلوے اسٹیشنوں پہ سو کالڈ آف NGOs ان کو اٹھا لیتے ہیں، ان کے بعد ان کو فقیری پہ اور بھیک مانگنے پہ یا گاڑیاں صاف کرنے پہ لگاتے ہیں، اس سلسلے میں آپ کی آرگنائزیشن نے کبھی کوئی ورک کیا ہے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے اس کی ریسرچ جب کی تو معلوم ہوا کہ 3 وجوہات کی بنا پر بچے 66% بچے گھروں سے کیوں بھاگتے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ جو ہے اس میں گھریلو تشدد ہے، اور دوسری وجہ جو ہے اس کی تشدد جو کام کی جگہوں پہ، اور تیسری جو جگہ ہے جہاں وہ پڑھنے جاتے ہیں، خواہ وہ مذہبی مدرسے ہوں یا خواہ وہ اسکول ہوں۔ تو یہ 3 بیسک وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بچے گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں، کیونکہ گھر سے بدتر وائلنس ان کا سڑکوں پہ بے شک انتظار کر رہا ہوتا ہے، لیکن آپ اس سے امیجن کریں کہ جب ہر بچہ سب سے پہلے سڑک پر آتا ہے تو 90% سے زیادہ بچوں سے پہلی رات ہی جنسی بدسلوکی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سڑکوں پہ کیوں رہتے ہیں کہ اس کے گھر کا یا اس کے کام کی جگہوں کا ماحول اس سے بھی بدتر ہے کہ جہاں وہ واپس نہیں جانا چاہتے۔ تو یہ ہماری اس سوسائٹی کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ یہ اگر ہم کہیں تو دیز آر دا انوسنٹ وکٹم آف ڈومیسٹک وائلنس، کہ ہم انہیں کہیں تو یہ۔ جہاں تک ابھی یہ دوسرا ایشو آپ کہہ رہے تھے کہ 2 بیسک ایشوز ہیں، ایک تو ہے کہ وائلنس، ڈومیسٹک وائلنس گھریلو سے جو سارا نے آپ کو ایکسپلین کیا، ایک ہے ڈومیسٹک چورس ورکر۔ ان کے اوپر کیوں ہمارے اوپر چیزیں نہیں ہیں کہ ہمارے اوپر پاکستان نے جب بھی کہ ہم نے کوئی قانون سازی کی کسی عالمی دباؤ کی وجہ سے کی، جب ہمارے اوپر ILO کا پریشر تھا تو ہم نے ایک ILO کی اسٹڈی کی چائلڈ لیبر کے اوپر، ILO IPEC کے ساتھ 3.3 ملین ہم نے جو چائلڈ لیبر دکھایا وہ اس لیے دکھایا، اور اس میں ہم نے گھریلو ملازمین اور ایگریکلچر شامل نہیں کیے، کیونکہ ان دونوں میں جو جاگیردارانہ سوچ ہے یا جاگیردارانہ نظام ہے، سرمایہ دارانہ، ان کے مفادات تھے، اور اس کو ہم نے انکلوڈ نہیں کیا ان 32 ہیزرڈس ILO کی لسٹ کے اندر جو 182 کا کنونشن حکومت پاکستان نے دستخط کیا ہے کہ اس کے اندر یہ گھر میں کام کرنے والے بچے نہیں ہیں، لہٰذا حکومت پاکستان بھی ان کے اوپر کوئی قانون سازی نہیں کرے گی۔ 1989 میں حکومت پاکستان نے معاہدہ برائے جو اطفال ہے عالمی معاہدہ سائن بھی کیا، ریٹیفائی بھی کیا، اور اس کی سیکشن جو 20 ہے وہ ایڈریس کرتی ہے اس چیزوں کو کہ جو وائلنس کے وکٹم بچے ہیں ان کی ریاست وارث ہے، اور ریاست کو اس میں کام کرنا چاہیے۔ اگر صاحب حیثیت کے گھر پہ ان کے بچوں کے ساتھ نوکر اگر کسی قسم کا فزیکل ابیوز کرتا ہے تو اس کو تو سڑوا دیتے ہیں جیل میں، اس کے لیے قانون بن جاتا ہے۔ یہ فرق کیوں ہے آخر؟ غریب کے لیے قانون اور ہے، امیر کے لیے قانون کچھ اور ہے، یہ بھی تو ایک اس چیز پہ بھی تو آپ یہ فرق اس لیے ہے کہ دیکھیں جو پورا معاشرہ جو ہے سرمایہ دارانہ نظام پہ برتر، اقدار بھی آپ کی سرمایہ دارانہ نہیں ہوں گی، قدریں آپ کی وہ ہوں گی کہ یہ بندہ کس کے ریفرنس سے ہے، کون ہے، کہاں ہے، اس کی کیا ویئر اباؤٹ ہے، اس کی کیا رشتہ داری ہے، تو پھر اس کا کام آپ دیکھیں۔ ہائی پروفائل کیسز کی آپ کو اگزامپل دوں، وہاں موبائل سم کا ڈیٹا بھی نکل آتا ہے، کڈنیپنگ فار رینسم کے کیسز بھی حل کیے جاتے ہیں جو سرمایہ داروں کے بچوں کے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کراچی میں 110 تھانے، اگر ابھی آپ ڈیٹا ہوموسائڈ کا چلڈرن کا منگائیں گے 3 یا 4 سے زیادہ نہیں نکلے گا، کیونکہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کی خاندان تھانے کی دیوار کے قریب سے گزرنے سے بھی گھبراتا ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں جو پولرائزیشن ہے وہ ہر سطح پر موجود ہے، وہ پریولیج ہمیں موجود ہے کہ ہم وہ اگر ہمارے جو لا انفورسمنٹ کے ہیں، اگر آپ دیکھ لیں کہ کوئی اگر انٹرنیشنل پریشر آتا ہے تو ہم نے پیکٹو بنایا۔ پیکٹو کا مطلب ہے پاکستان سے اگر کوئی بندہ باہر کے ملک ٹریفکنگ کرے گا، لیکن ہم نے پاکستان کے اندر کوئی چائلڈ ٹریفکنگ کا لا نہیں بنایا کیونکہ پاکستان کے اندر ہمارے اوپر کوئی عالمی دباؤ نہیں ہے۔ سارا یہ بتائیں کہ یہ جو بیسک ہم جس موضوع پہ ہیں کہ گھریلو تشدد، اس سے کیا مراد لیتے ہیں ہم لوگ، کہ کس قسم کے تشدد کو ہم گھریلو تشدد میں لے سکتے ہیں؟ اس وقت جو کہ ایگزسٹنگ ڈیفینیشن ہے، ورکنگ ڈیفینیشن ہے جس پہ قانون سازی بھی ہو رہی ہے، اور ویسے بھی جو سوشیولوجسٹ ہیں یا سائیکالوجسٹ ہیں جس طرح سے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، اس میں یہ کہ ڈومیسٹک وائلنس یا گھریلو تشدد میں بہت طریقے کے تشدد آ جاتے ہیں جو ضروری نہیں کہ جسمانی ہوں، اس میں معاشی تشدد بھی آ جاتا ہے، اس میں ذہنی تشدد بھی آ جاتا ہے، مار پیٹ بھی آ جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو اس کو صحیح طور سے علاج اس کا نہ کرانا، اگر اس کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بھی تشدد کی ایک صورت ہے۔ اگر اس عورت کو کوئی اس کی خاص خوراک کی ضروریات ہیں یا خاص نہیں بھی، عام اگر اس کی بھی خوراک ہے تو وہ آپ اس کو نہیں دے رہے ہیں، یا اگر وہ اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتی ہے اور آپ زبردستی اس کو روک رہے ہیں، یہ سب جو ہے اور بہت کچھ، یہ سب جنسی تشدد کی اقسام ہے۔ سارا ہم آپ کی بات آگے بڑھائیں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد اپنی گفتگو کو سارا صاحبہ سے آگے بڑھائیں گے۔ پلیز اسٹے ود اس۔ Who gave you drugs? Objection. Stay.
There was one guy